السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شرجیل اشرف۔ آج ہم برسیسہ راہب کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحشر میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ شیطان کی مثال تو یہ ہے کہ وہ جب انسان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر اللہ کے ساتھ، فلما کفر، پھر جب انسان اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے کہ میں تو تم سے بری ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں، اور اسی طرح امام ابن جوزی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ لے کے آئے ہیں برسیسہ راہب کا۔ یہ برسیسہ راہب جو تھا، یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا ولی تھا، پرہیزگار انسان تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی، تو ان کو کہیں لڑائی کے لیے جانا پڑ گیا، جہاد کے لیے جانا پڑ گیا کسی دوسرے علاقے میں۔ تو ان کی ایک بہن تھی جو کہ باکرہ تھی، کنواری تھی، تو مشکل میں پڑ گئی کہ اپنی بہن کو کس کے سپرد کر کے جائیں۔ تو ان کے ذہن میں آیا برسیسہ راہب کا کہ بڑا پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے۔ تو انہوں نے جا کے درخواست کی برسیسہ کو کہ آپ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کی حفاظت کریں، ہم اپنی بہن کو آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ تو برسیسہ راہب نے انکار کیا۔ تو جب بہت زیادہ اصرار کیا بھائیوں نے، تو برسیسہ راہب مان گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے ایک مکان ہے تو اس میں رکھ دیں۔ تو اس طرح ان بھائیوں نے اپنی بہن کو برسیسہ راہب کے حوالے کر دیا، اور برسیسہ راہب نے اپنے عبادت خانے کے سامنے ایک مکان تھا تو وہاں اس کو رہائش کر دی۔ تو اس طرح جو لڑکی تھی وہ برسیسہ راہب کے پاس رہنے لگی۔ تو برسیسہ راہب کیا کرتا تھا کہ اپنے دروازے کی دہلیز پر کھانا رکھ دیتا تھا، تو وہ لڑکی اپنے سامنے مکان سے آتی تھی تو برسیسہ راہب کے مکان کے سامنے سے وہ کھانا اٹھا کے لے جاتی تھی۔ تو شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، برسیسہ کے دل میں، کہ وہ لڑکی آتی ہے، باہر کھانا لینے آتی ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے، تو کہیں لوگ اس کو بری نظر سے نہ دیکھیں، اس کی عزت پر حملہ نہ کر دیں، تو کیوں نہ تم خود اس کے گھر کے سامنے جا کر تو اس کے گھر کے سامنے کھانا رکھ دیا کرو۔ تو کچھ عرصہ تو اس نے اپنے گھر کے سامنے کھانا رکھا، پھر کچھ عرصے بعد اس کے گھر کے سامنے اس نے کھانا رکھتا تھا، لڑکی کو آواز دیتا تھا، لڑکی دروازہ کھول کے کھانا اٹھا کے اندر چلی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ لڑکی کتنے عرصے سے اکیلی ہے، تنہائی کا شکار ہے، تو اس سے کچھ باتیں کر لینی چاہیے۔ وہ تنہائی کا شکار ہو چکی ہوگی، چلو وہ تھوڑی مانوس ہو جائے گی۔ تو اس طرح وہ لڑکی کے ساتھ اس نے گفت و شنید کرنا شروع کر دی، وہ اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو پھر شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم اس کے گھر میں جایا کرو، بجائے کہ تم باہر کھڑے ہو تو لوگ غلط مطلب، تم اندر جاؤ تو تسلی سے تم اس کے ساتھ باتیں کرو، بیٹھو تو اس کے ساتھ مانوس ہو۔ تو آہستہ آہستہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ کیسے اپنی واردات ڈالتا ہے، کیسے وسواس ڈالتا ہے، کیسے انسان کو اندرونی طور پہ قائل کرتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو گیا، تو آہستہ آہستہ وہ جو برسیسہ راہب تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ انوالو ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، اس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا لڑکی کو، اور ایک بچے نے جنم دیا۔ تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ یہ تو تم پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، لوگ تو تمہیں بڑا عبادت گزار کہتے ہیں، تم بچے کو قتل کر دو، یہ ثبوت ختم کر دو۔ تو اس نے بچے کو مار دیا۔ بچے کو مارا تو پھر شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ ماں تھی تو وہ کیسے چپ رہے گی، وہ تمہارا راز فاش کر دے گی۔ تو اس نے پھر اس کی جو ماں تھی، جو بچے کی، وہ جو لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی، اس کو بھی ختم کر کے اسی مکان میں اس نے گڑھا کھودا اور ماں اور بچے کو وہاں دفن کر دیا۔
اب اس کے بعد اپنے عبادت خانے میں آ کر اس نے عبادت کرنی شروع کر دی۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد جب وہ اس کے جو بھائی تھے وہ لوٹے تو وہ برسیسا کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا، وہ ہماری بہن کہاں ہے، وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو وہ بڑا رویا، اس نے بڑے رو کے کہا وہ تو فوت ہو گئی، بڑی نیک لڑکی تھی، بڑی عبادت گزار لڑکی تھی، تو وہ تو فوت ہو گئی ہے، دیکھیں اس کی قبر بھی ہے، میں نے یہاں اس کو دفنا دیا۔ تو انہوں نے برسیسا نے بھائیوں کو قبر بھی دکھائی، تو بھائی جو تھے مطمئن ہو کے چلے گئے۔ اسی طرح جب تینوں بھائی سوتے ہیں تو خواب میں شیطان آتا ہے، تینوں بھائیوں کے خواب میں ایٹ اے ٹائم، ایک رات۔ تو شیطان آ کے کہتا ہے کہ برسیسا راہب نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کی، اس کے نتیجے میں بچہ ہوا، اس نے بچے کو بھی مارا ہے، اس نے تمہاری بہن کو بھی مارا ہے، جا کے دیکھو۔ تو جب بھائی صبح اٹھتے ہیں تو وہ تینوں بھائی ذکر کرتے ہیں خواب کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک بھائی کہتا ہے نہیں یہ وہم ہے ہمارا، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں میں تو جا کے دیکھوں گا، میں تو اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا جا کے۔ تو تینوں بھائی جب جاتے ہیں تو برسیسا سے استفسار کرتے ہیں، تو پھر جا کے ادھر دیکھتے ہیں تو قبر کھودتے ہیں جہاں شیطان نے ان کو انڈیکیٹ کیا تھا خواب میں، تو واقعی وہاں پہ اس کی قبر جو تھا اس کی باقیات ملتی ہیں، بچے کی بھی اور ان کی بہن کی بھی۔ تو یہ معاملہ اب جاتا ہے قاضی کے پاس۔ اب وہ برسیسا راہب جو ہے وہ بظاہر تو انکار کرتا ہے، لیکن وہ شکایت کرتے ہیں قاضی کو جا کے، تو برسیسا راہب پکڑا جاتا ہے۔ اب اس پہ سارا ثبوت ثابت ہوتا ہے، وہ اقرار کر لیتا ہے۔ اور جب اس کو تختہ دار پر لے کے جاتے ہیں برسیسا کو، تو پھر شیطان آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دیکھا میں تھا وہ کہ جس نے تمہیں یہ کام کروایا، میں نے تم سے یہ بچہ مروایا، یہ لڑکی مروائی، اور میں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا۔ اب تم اللہ کا انکار کر دو اور مجھے مانو اور اپنے مالک کا انکار کر دو، پھر میں تمہیں بچا لوں گا، یہ اس موت سے بچا لوں گا۔ تو اس راہب نے اللہ کا انکار کر دیا، تو شیطان نے اپنا کام کروا دیا، لیکن شیطان اس کو بچا نہ سکا، تو پھر برسیسا راہب کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب اس سارے واقعے سے سبق ملتا ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، اس نے انسان کو ورگلانا ہے، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اس نے اللہ سے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان تمام کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اب دیکھیں عبادت گزار ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، وہ جتنا کوئی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، شیطان اتنی ہی مضبوطی سے اس پہ حملے کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور حاجی ہوں، نمازی ہوں، اللہ کا اطاعت شار ہوں، مجھے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج فتنوں کا دور ہے، بے شمار فتنے ہمارے ارد گرد، بس اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، ہمیں فتنوں سے بچائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ موت